نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل احیاء ولکن لا تشعرون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین صدیق عکس حسن و جمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع کمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ماں اطاعت خلفائے راشدین ایمان ماں محبت آل محمد است تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد کاف ہا یا عین صاد ہے ان کا چہرہ نور کا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت سے سرفرازی عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، ابتدائے آفرینش سے لے کر تاحال ہمیشہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اہل حق نے مختلف انداز کے ساتھ مختلف طریقوں کے ساتھ نذرانہ پیش کیا۔ کسی نے اپنے وقت کا نذرانہ پیش کیا، کسی نے اپنا سارا مال و اسباب لٹا کر اللہ کی بارگاہ کے اندر سرخروئی حاصل کی، کسی نے اپنے اعزا و اقربا کو چھوڑ کر اپنے وطن کو چھوڑ کر ہجرت کو گلے لگا کر اللہ کی رضا کو حاصل کیا، اور کسی نے کس انداز سے، کسی نے اپنی جان قربان کر کے، کسی نے مال لٹا کر، کسی نے وقت دے کر، کسی نے اپنی ساری زندگی محنت کے اندر گزار کر اس اللہ کی رضا کو، خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام تر توانائیوں کو صرف کیا، خرچ کیا۔ حاضرین محترم، اہل حق یقیناً ہر دور کے اندر اللہ رب العزت کی رضا کے طلبگار رہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اس کے بعد صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور اسی طرح صدیقین نے، شہداء نے، صالحین نے، علماء و فضلاء نے، ہر ایک مکتبہ فکر اور ہر ایک طبقے نے اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اپنی جانوں کا، اپنی مالوں کا اور اپنے اوقات کا نذرانہ اس کے حضور پیش کیا۔ جب ان تمام تر تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جو نمایاں اور تمام تر ابواب میں سے جو سنہرا باب ہے وہ مارکہ کرب و بلا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مارکے کو یقیناً ایک روشنی عطا فرمائی، اور ایک تمام تر یعنی قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے حق اور باطل کا ایک عظیم مارکہ جس کا نام کربلا ہے،
اللہ رب العزت نے یہ مسلمانوں کے زمرے کے اندر عطا فرمایا، اور اہل ایمان اس سے روشنی لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، بدبختوں یہ دو شخصیتوں کی جنگ نہ تھی، بلکہ یہ حق اور باطل کا ٹکراؤ تھا، دو سوچوں کا ٹکراؤ تھا، اور یہ اقتدار کی جنگ نہ تھی بلکہ یہ اقدار کی جنگ تھی۔ یزید ظلم تھا، حسین عدل تھے، یزید خیانت تھا اور حسین سراسر امانت تھے، یزید ظلم تھا اور حسین عدل تھے، اور یزید بدبخت تھا، حسین خوش بخت تھے، اور یزید ظلم کا استعارہ تھا، حسین امن کا ستارہ تھا۔ تو یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ رب العزت نے خانوادہ رسول کو عطا فرمایا، اور یہ کرامتیں اور یہ برکتیں، یہ رحمتیں اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار کے دامن کے اندر عطا فرمائی۔ حاضرین محترم، وقت اتنا زیادہ نہیں ہے کہ کربلا کے پس منظر کو بیان کیا جائے، پوری داستان کو بیان کیا جائے کہ یہ اسباب کس طرح رونما ہوئے اور پیچھے اس کے اندر مصلحت کیا تھی اور کیسے کیسے اوقات رونما ہوئے۔ بس یہاں سے آپ توجہ آپ کی چاہوں گا، وقت اتنا زیادہ نہیں ہے۔ 60 ہجری کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بیٹا یزید وہ تخت پر براجمان ہوتا ہے، اور دور دراز علاقوں کے اندر ہر طرف یہ اعلان کرواتا ہے کہ میری بیعت کرو، میری بیعت کی جائے۔ اہل شام ان لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی، اور دوسرے صوبے والوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب ولید بن عتبہ یہ مدینہ کا گورنر تھا، اور اس تک یزید نے پیغام بھیجا، کہا کہ مدینہ المنورہ کے اندر جتنے لوگ ہیں سب کو یہ کہا جائے کہ یزید جانشین مقرر ہوا ہے، خلیفہ مقرر ہوا ہے، لہٰذا اس کی بیعت کی جائے۔ مدینہ المنورہ کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر چند صحابہ کرام جن سے ان کو خطرہ تھا، اور وہ چاہتا تھا، یزید یہ خواہش کرتا تھا کہ یہ لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں، لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ کہیں خلافت کا دعویٰ کر دیں اور لوگ ان کے گرد جمع ہونے لگ جائیں۔ لہٰذا اس کا پہلا جو مطالبہ تھا، اس نے کہا کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بیعت کے لیے راضی کیا جائے، آپ کو بیعت کے لیے مائل بھی کیا جائے، قائل بھی کیا جائے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تاریخی جملہ عطا فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یزید بدبخت جیسے شخص کی میرے جیسا بندہ بیعت نہیں کر سکتا، میرے جیسا بندہ یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ کہا اگر میں نے بھی اس بدبخت کے ہاتھوں پر بیعت کر لی تو سارے کے سارے لوگ یہ سمجھیں گے کہ نواسہ رسول نے بیعت کر لی ہے، لہٰذا ہمیں بھی اس کے ہاتھ پر بیعت کر لینی چاہیے۔ لہٰذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اور اپنی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے فرمانے لگے کہ اب ہمارے اوپر مدینہ المنورہ کی زمین تنگ کر دی گئی ہے، لہٰذا صبح سحری کے لمحوں سے پہلے پہلے ہم نے مدینہ المنورہ سے روانہ ہونا ہے۔ جو لوگ مدینہ المنورہ گئے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ چند دن حاجی مدینہ المنورہ رہتے ہیں، اور جب جدائی کے لمحات آتے ہیں تو کتنے کربناک لمحات ہوتے ہیں، اور کتنی تڑپ ہوتی ہے اور کتنی چاہت ہوتی ہے، اور اس وقت آنسو گریہ ازاری ہو رہی ہوتی ہے، وہ وقت کتنا عجیب ہوتا ہے۔ لیکن امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا انداز دیکھیے، یہ وہ ہستی ہیں جن کا گھر اور جن کا حجرہ جب دروازہ کھلتا تھا تو سامنے مسجد نبوی شریف ہوا کرتی تھی، جن کا بچپن مدینہ المنورہ کے اندر گزرا ہے، اور جو حضور کے کندھوں پر سواری کرتے رہے اور حضور کی زبان مبارک چوستے رہے۔ نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا حسن عقیدت کا زیب و زین بنا، اور علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا، ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو مدینہ المنورہ کے اندر کھیلتے کودتے، اور آج وہ لمحہ آ رہا ہے کہ ٹھہری ہوئی آنکھوں میں جدائی کی گھڑی ہے، شب آخری طیبہ کی میرے سر پہ کھڑی ہے،
روتے ہوئے سامان سفر باندھ رہے ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے قیامت کی گھڑی ہے۔ آج مدینۃ المنورہ سے جدائی کے لمحے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حکم دیتے ہیں کہ جاووں کو کس لیا جاتا ہے، سواریاں تیار کر لی جاتی ہیں، سامان باندھ لیا جاتا ہے اور مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں، وہاں پر کوفیوں کے، اہل کوفہ کے خطوط آتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے جھنڈے کے نیچے ہم کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب دیکھا کہ خطوط بہت زیادہ آ چکے ہیں، لہٰذا آپ نے اب کوفہ کی جانب سفر کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ کوفہ جاتے ہیں اور وہاں پر کہیں قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کی بارگاہ کے اندر شکوہ نہ کریں، مولا ہم نے تیرے حبیب کے نواسے کو بلایا تھا اور اس کی بیعت کرنا چاہتے تھے، لیکن تیرے حبیب کے نواسے نے ہمیں وقت نہ دیا تھا، کہیں اللہ کے حضور شکوہ نہ کر دے، شکایت نہ کر دیں، لہٰذا آپ نے حجت تمام کرنے کے لیے آپ نے کوفہ کی جانب سفر کرنے کا ارادہ فرمایا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو روانہ کیا اور آپ کوفہ کے اندر پہنچتے ہیں اور ایک دن کے اندر 12,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ 12,000 لوگ آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں، اور جب آپ حالات سازگار دیکھتے ہیں اور ماحول خوشگوار دیکھتے ہیں تو آپ خط لکھتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور گزارش کرتے ہیں کہ کوفہ کے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، لہٰذا آپ مہربانی فرمائیں کوفہ کے اندر تشریف لے آئیں۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سامان سفر باندھتے ہیں اور 8 ذی الحج کو، 8 ذی الحج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر عبید اللہ ابن زیاد بدبخت، اس نے یہ حکم صادر کیا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ آپ کو پکڑ کر لایا گیا اور آپ کو سولی پر لٹکا دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اور یہ خبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب راستہ کے اندر تھے تو آپ تک یہ خبر پہنچ چکی تھی۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں سے روانہ ہو چکے تھے۔ جب روانہ ہونے لگے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، حضور مہربانی فرمائیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ کو وہاں پر شہید کر دیا جائے گا، لہٰذا آپ کرم فرمائیں، مہربانی فرمائیں، آپ یہیں پر سکونت اختیار فرمائیں۔ لیکن آپ فرمانے لگے کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر شکوہ کر دیا گیا، شکایت کر دی گئی، تو اس وقت حسین کیا جواب دے گا؟ اللہ کی بارگاہ کے اندر اس سوال کا کیا جواب دے گا؟ لہٰذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سفر طے کر کے آپ کوفہ کے اندر پہنچتے ہیں اور وہاں پر کوفی لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خط لکھے ہی نہ تھے، آپ کے پاس ایک بہت بڑا چمڑے کا ایک حصہ ہے اور آپ اس کے اندر وہ خط لے کر آئے ہیں، وہ سارے کے سارے خط آپ انڈیل دیتے ہیں اور فرماتے ہیں دیکھو یہ تم نے خط بھیجا تھا، یہ تم نے خط بھیجا تھا، لیکن وہ لوگ مکر جاتے ہیں اور خط کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ جبر کے خلاف، ظلم کے خلاف امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 72 تن لے کر، حضور کا خانوادہ لے کر اور گلشن رسالت کے مہکتے پھول اور کلیاں لے کر آپ میدان کرب و بلا کے اندر آپ دشمن کے سامنے برسر پیکار نظر آتے ہیں، اور 22,000 کا لشکر ہے، ادھر 72 لوگ ہیں، 22,000 کا لشکر ادھر 72 تن، اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو 2 راستے بتائے جاتے ہیں، یا تو آپ بیعت کر لیں یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں، یا آپ بیعت کر لیں یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اگر میں نے بیعت کرنا ہوتی تو میں مدینہ کو کیوں چھوڑتا، اگر میں بیعت کرنا چاہتا ہوتا تو میں مکہ سے کیوں روانہ ہوتا، اور اگر میں بیعت کرنا ہوتا تو یقیناً میں اتنا سفر طے کر کے یہاں پر نہ پہنچتا۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہے جنگ کا کیا نتیجہ ہونے والا ہے اور کیا واقعات رونما ہونے والے ہیں، لہٰذا مجھے 1 رات کی مہلت دی جائے تاکہ میں اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کے حضور راز و نیاز پیش کر سکوں،
اس کے حضور سجدوں کی لذت پیش کر سکوں اور اس کے حضور اپنی جبین نیاز جھکا سکوں۔ آپ ساری رات اللہ کے حضور عبادت کرتے ہیں۔ 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اللہ کے حضور گریہ وزاری کرتے ہیں، آہ و بکا کرتے ہیں۔ اور جب 10 محرم یوم عاشور صبح فجر کی نماز آپ پڑھتے ہیں، اس کے بعد جنگ کا طبل بجنے لگتا ہے، خانوادہ رسول کے پھول وقتاً فوقتاً آہستہ آہستہ میدان جنگ کے اندر پہنچتے ہیں اور آہستہ آہستہ شہید ہوتے جاتے ہیں۔ اور اب باری آ جاتی ہے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شہزادہ، اور آپ کی رگوں کے اندر امام حسین کا خون دوڑتا ہے اور آپ کی رگوں کے اندر مصطفیٰ کریم کا خون دوڑتا ہے۔ آپ میدان کے اندر جانے کے لیے تیار ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سر پر دستار باندھتے ہیں، ہاتھ کے اندر حضرت علی کی تلوار پکڑواتے ہیں اور گھوڑے پر بٹھاتے ہیں، اور آپ سوئے مقتل پہنچتے ہیں، کربلا کے اندر پہنچتے ہیں اور پشتوں پہ پشتے لگاتے جاتے ہیں۔ جس طرف آپ نظر اٹھاتے ہیں اور جس طرف تلوار گھماتے ہیں، یزیدی فوج کی بھگدڑ مچ جاتی اور پشتوں پہ پشتے لگاتے جاتے ہیں، اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نیزہ لگتا ہے، زمین پر گرتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں یا ابتاہ، اے ابا جان۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دوڑ کر پہنچتے ہیں اور آپ زمین پر زخموں سے نڈھال ہو کر گر پڑے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ابا جان پیاس بڑی لگی ہے، اگر تھوڑا سا پانی مل جائے، پیاس بجھا لوں تو یقیناً میں ان دشمنوں کے ساتھ اور لڑنے کے لیے تیار ہوں، تھوڑا سا پانی مل جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں بیٹا کبھی ہمیں بھی پیاس ہوا کرتی تھی تو مصطفیٰ کریم ہمیں اپنی زبان مبارک چسوایا کرتے تھے، لہذا آپ نے اپنی زبان مبارک نکالی اور فرمایا علی اکبر اس کو چوس لو اور اپنی پیاس بجھا لو۔ لہذا انہوں نے آپ کی زبان مبارک کو چوسا اور اپنی پیاس بجھائی اور کہا ابا جان میرے جسم سے نیزہ نکال لیں، یہ تیر نکال لیں تاکہ دشمن کے سامنے مقابلہ کر سکوں اور دشمن کے سامنے لڑ سکوں۔ حاضرین محترم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب نیزہ نکالتے ہیں خون کا فہارہ نکلتا ہے اور روح قفس انسری سے پرواز کر جاتی ہے۔ آپ جسم اطہر کو اٹھا کر خیمے کی طرف لاتے ہیں، اور اتنا بڑا جسم اطہر ہے، خوبصورت نوجوان ہے، آپ کے جسم اطہر کو اٹھا کر جب خیمے کی طرف لاتے ہیں، تاریخ ابن عساکر کے اندر آتا ہے، ابن عساکر بیان کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عمر مبارک تب 56 برس تھی، 56 سال آپ کی عمر مبارک تھی، جب اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھا کر جسم اطہر اٹھا کر آپ خیمے کی طرف آتے ہیں تو سر اور داڑھی کے اندر پہلے کوئی بال سفید نہ تھا، 56 برس عمر تھی، سر اور داڑھی کے بال سیاہ تھے، ایک بال بھی سفید نہ تھا۔ جب جسم اطہر کو اٹھا کر خیمے کی طرف لائے ہیں تو اسی دوران کے اندر سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ غم سے نڈھال ہو کر، زخموں سے نڈھال ہو کر اپنے جوان بیٹے کی لاش کو جب اٹھا کر خیمے کے اندر پہنچتے ہیں تو سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو جاتے ہیں، اور آپ اب روانگی کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روانہ ہونے کے لیے سوئے مقتل جانے کے لیے آپ اپنے گھوڑے کو سجاتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، نیزے کی نوک دوش نبی زینے ذوالجناح جچتی ہے اس طرح کی سواری حسین کو، اور جس زندگی پہ سایہ ظلم یزید ہو اس زندگی سے موت ہے پیاری حسین کو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ذوالجناح پر سوار ہوتے ہیں اور ذوالجناح کی مہار کو پکڑتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں۔ ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا، پیچھے دیکھتا ہے، ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا، پیچھے دیکھتا ہے۔ آپ زور سے مہار کھینچتے ہیں مگر ذوالجناح آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے کی طرف دیکھتا ہے۔ آپ ایڑی مارتے ہیں اور مہار زور سے کھینچتے ہیں لیکن ذوالجناح آگے نہیں بڑھنا چاہتا۔ آپ جب اتر کر دیکھتے ہیں تو ننھی سکینہ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس گھوڑے کے قدموں کے ساتھ لپٹ کر اس کو کھڑی ہیں اور گھوڑے سے باتیں کرتی ہیں، ذوالجناح میرے بابا کو سوئے مقتل نہ لے جا، یہاں پر جو کوئی بھی گیا ہے واپس پلٹ کر نہیں آیا، تو جس کو بھی یہاں سے لے کر گیا ہے وہ واپس پلٹ کر نہیں آیا، لہٰذا میرے بابا کو یہاں سے نہ لے کر جا،
میں کس کے سینے پر سر رکھ کر سویا کروں گی اور کس کے ساتھ سویا کروں گی اور کس کی گود کے اندر کس کے سینے پر بیٹھ کر کھیلا کروں گی، لہٰذا میرے بابا کو سوئے مقتل نہ لے کر جا۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی شہزادی سیدہ سکینہ کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور سیدہ زینب کے سپرد کرتے ہیں اور سوئے مقتل روانہ ہو جاتے ہیں۔ زبان حال سے آواز آتی ہے، ایسا نقش پکے دل بر تیرا، ایسا نقش پکے دل بر تیرا، منہوں بولاں سامنے تو ہو میں، اکھ میٹاں ہواں کول تیرے، اکھ کھولاں سامنے تو ہو میں، اے ڈاڈیاں اوکھیاں راواں نے، اے ڈاڈیاں اوکھیاں راواں نے، میں ٹر پئی تیرے سہارے تے، اے ڈاڈیاں اوکھیاں راواں نے، میں ٹر پئی تیرے سہارے تے، میرا خیال رکھیں دل بر جد و ڈولاں سامنے تو ہو میں۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سوئے مقتل پہنچتے ہیں اور میدان کے اندر پہنچتے ہیں، اس انداز سے جرت کے ساتھ بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں۔ آپ کی رگوں کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا خون مبارک آپ کی رگوں کے اندر گردش کر رہا ہے اور آپ کی رگوں کے اندر آپ کے ضمیر اور خمیر کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دودھ کا اثر موجود ہے، حضور کی زبان چسوانے کا اثر موجود ہے اور آپ اس انداز سے لڑتے ہیں۔ آواز آتی ہے، لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شاہ سوار ہے کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بال یقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ کون حق پرست ہے مئے رضائے مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے، حبیب مصطفیٰ ہے یہ مجاہد خدا ہے یہ، جبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد گرد ہے، یہ بال یقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جرت کے ساتھ جانثاری کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سجدے کے اندر رکھتے ہیں اور جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ فوق العرش سے آواز آتی ہے، آسمانوں سے آواز آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ، اے روح حسین، اے حسین واپس پلٹا، آج امامت کو تجھ پہ فخر ہے، آج ابدیت کو تجھ پہ فخر ہے اور آج بندگی کو تجھ پہ فخر ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی آواز آئی، بیٹا حسین آج تو نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی ہے۔ مولا علی کی آواز آئی، بیٹا حسین آج تو نے میرے خون کی لاج رکھ لی ہے۔ اور مصطفیٰ کریم کی آواز آئی، بیٹا حسین آج تو نے میرے کندھوں کی لاج رکھ لی ہے۔ اور آسمان سے آواز آتی ہے، حسین واپس پلٹا، قدسیان فلک آج تیرا انتظار کر رہے ہیں، قدسیان فلک آج تجھ پر فخر کرتے ہیں، آج امامت تجھ پر فخر کرتی ہے، آج عبادت تجھ پر فخر کرتی ہے، آج ابدیت تجھ پر فخر کرتی ہے، آج بندگی تجھ پر فخر کرتی ہے، آج خود رب تجھ پر فخر کرتا ہے، آج نماز تجھ پر فخر کرتی ہے اور آج سجدہ بھی تجھ پر فخر کرتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس انداز سے اپنی جواں مردی کے ساتھ جرت کے ساتھ اپنے تمام تر توانائیوں کو صرف کرتے ہوئے اللہ کے حضور پہنچتے ہیں اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے دور مبارک کے اندر ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کی خبر دے دی تھی۔ تاریخ بغداد کے اندر خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جلوہ گر ہیں اور حضور کی گود مبارک کے اندر ایک طرف آپ کے شہزادہ حضرت ابراہیم بیٹھے ہیں اور دوسری طرف امام حسین بیٹھے ہیں، دونوں حضور کی گود کے اندر بیٹھے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ادھر دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، اللہ کا سلام پیش کرتے ہیں اور جبریل علیہ السلام پیغام دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ حضور اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ ایک بیٹے کو دوسرے بیٹے کے ذریعہ سے فدیہ کر دو، تمہارے پاس دونوں بیٹے برقرار نہیں رہیں گے، لہٰذا ایک بیٹا تم قبول کر لو اور ایک ہمیں دے دو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی گود کے اندر موجود ہیں اور آپ کا شہزادہ حضرت ابراہیم بھی گود کے اندر موجود ہیں۔ حضور ادھر دیکھتے ہیں، چشمان مقدس سے آنسو
ٹپک پڑتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں جبریل دیکھو اگر میں ابراہیم کو دیتا ہوں تو تنہا میں روؤں گا، مجھے تکلیف ہوگی اور میرے آنسو نکلیں گے، تنہا میں روؤں گا، لیکن اگر حسین کو دیتا ہوں تو میں بھی روؤں گا اور میری بیٹی فاطمہ بھی روئے گی، لہذا مجھے میرا رونا منظور ہے لیکن میری بیٹی فاطمہ کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ لہذا آپ اس واقعے کے 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا انتقال پرملال ہو جاتا ہے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی، حضور گریہ و زاری فرما رہے ہیں، آپ کی گود مبارک کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے ہیں اور آپ آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ پوچھتی ہیں حضور ماجرا کیا ہے، کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے، دکھ دیا ہے، رونے کی وجہ سمجھ نہیں آتی، حضور آپ آنسو کیوں بہا رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے اور جبریل نے مجھے آ کر خبردار کیا ہے کہ آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو کربلا کے اندر شہید کر دے گی، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو کربلا کے اندر شہید کر دے گی، لہٰذا اس بنا پر میں آنسو بہا رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مٹی مبارک ام سلمہ کو دی، کہا یہ اس مقتل کی مٹی ہے، کربلا کی مٹی ہے، اور یہ جبریل علیہ السلام نے لا کر مجھے دی ہے، اور یہ حکم فرمایا ہے کہ یقیناً جب یہ مٹی خون کے اندر بدل جائے گی تو سمجھ لینا کہ امام حسین شہادت کے منصب پر فائز ہو چکے ہیں۔ لہذا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دی اور فرمایا کہ اس کو سنبھال کر رکھنا، جس دن یہ سرخ مٹی خون کے اندر بدل جائے تو سمجھ لینا کہ امام حسین شہید ہو چکے ہیں، جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ حاضرین محترم، اب جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کربلا کے اندر جام شہادت نوش کرتے ہیں، ادھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نیند کے اندر ہیں اور خواب دیکھتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سر مبارک پر اور داڑھی مبارک پر گرد و غبار ہے، مٹی ہے، گرد و غبار ہے۔ حضرت ام سلمہ پوچھتی ہیں حضور ماجرا کیا ہے، گرد و غبار نظر آ رہا ہے، داڑھی کے اوپر سر مبارک کے اوپر مٹی کیوں ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں، امام حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں، لہذا آپ جب بیدار ہوتی ہیں تو مٹی کو دیکھتی ہیں تو وہ مٹی خون بن چکی ہوتی ہے، سمجھ جاتی ہیں کہ آج روئے زمین پر قیامت برپا ہو چکی ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ ادھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ المکرمہ کے اندر خواب دیکھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم خواب کے اندر تشریف لاتے ہیں اور آپ کے ہاتھ مبارک کے اندر ایک خون کی ڈبیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس پوچھتے ہیں حضور یہ ڈبی کیسی ہے اور خون کیسا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ آج میں کربلا کے اندر سارا دن امام حسین اور اہل بیت اطہار کے خون کو اس ڈبی کے اندر جمع کرتا رہا، لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ خانوادہ، یہ گلشن کربلا کے ریگزاروں کے اندر ایک عظیمت کی داستان رقم کرتا ہے، اور یہ کربلا یقیناً ہر سال یہ موسم آتا ہے اور ہر غم، ہر یقیناً آنکھ اشکبار ہوتی ہے، اور ہر سال محرم میں چھلک پڑتی ہیں آنکھیں، یہ اصحاب محمد کی وفادار ہیں آنکھیں، تو ہر سال ایک غم تازہ ہوتا ہے، لیکن کربلا یقیناً اس پر عمل کرنے کا نام ہے، اور ہم صرف دیگیں پکانے اور کھانے میں لگے ہوئے ہیں، سبیلوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، لیکن کردار کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی۔ یقیناً یہ باعث بابرکت کام ہے، دیگیں بنانا، لنگر بانٹنا، سبیلیں لگانا، لیکن خدا کی عزت کی قسم اس دن 10 محرم کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ سبیل کی صورت کے اندر لوگوں کے درمیان پانی تقسیم کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس دن آل رسول کو پیاسا رکھا گیا، اور جس کو اللہ رب العزت نے اور زیادہ استطاعت عطا فرمائی ہے وہ اس دن کھانا بھی بناتا ہے کہ اس دن آل رسول کو بھوکا رکھا گیا۔ اچھی بات ہے، سبیل بھی لگانی چاہیے، لنگر بھی بانٹنا چاہیے، نیاز بانٹنی چاہیے، لیکن اس سے آگے بڑھیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت سجدے کے اندر ہوتی ہے، امت کو سبیل بھی یاد ہے، لنگر بھی یاد ہے، لیکن امت کو سجدہ یاد نہیں ہے، سجدہ بھول چکا ہے۔
اور آگے بڑھیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جب سر مبارک قلم کر دیا جاتا ہے، نیزے پر آپ کو لٹکایا جاتا ہے، تو سر مبارک قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ اب امت کو سبیل بھی یاد ہے، لنگر بھی یاد ہے، لیکن نہ تو امت کو سجدہ یاد ہے نہ ہی قرآن یاد ہے۔ امام نے نیزے پر قرآن پڑھا، لیکن نہ تو ہم مسجد کے اندر پڑھیں گے، نہ گھر کے اندر پڑھیں گے، نہ ہی کہیں پر پڑھیں گے۔ ہمیں کس چیز نے بے خوف کر دیا ہے، اور کس چیز نے ہمیں جو ہے وہ آوارہ کر دیا ہے اور بے نیاز کر دیا ہے۔ حاضرین محترم، ایک دور تھا جب کسی کی جماعت رہ جاتی تھی، نماز کی بات نہیں کر رہا، جماعت سے اگر کوئی شخص رہ جاتا تھا تو لوگ اس کے گھروں کے اندر افسوس کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ جس طرح میت کے گھر افسوس کرنے کے لیے جایا جاتا ہے، اس دور کے اندر لوگ کسی کی جماعت چھوٹ جاتی تو اس کے گھر افسوس کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے بارہ کے اندر آتا ہے، آپ فجر کی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، ایک نوجوان دوڑتا ہوا آتا ہے اور حضرت حسن بصری پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نماز تو ہو چکی ہے۔ اب وہ شخص کہتا ہے کیا جماعت ہو چکی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہاں جماعت ہو چکی ہے۔ وہ ایک سرد آہ نکالتا ہے، ٹھنڈی سانس لیتا ہے، آہ کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری حیران ہوتے ہیں کہ اس شخص کی جماعت چھوٹی ہے لیکن سرد آہ نکال رہا ہے، اور اس کو بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اس سے فرماتے ہیں نوجوان، کیا تجھے واقعتاً بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ تیری جماعت چھوٹ گئی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں امام صاحب، یہ جو آواز ہے، یہ جو ٹھنڈی آہ ہے، یہ ایسے تو نہیں نکلا کرتی، تکلیف ہوئی ہے، دکھ ہوا ہے، اس لیے ٹھنڈی آہ بھری ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نوجوان، میرے ساتھ سودا کر، میرے ساتھ سودا کر۔ میں نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے، لہٰذا میرے ساتھ سودا کر، میری جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز تو لے لے اور یہ اپنی آہ مجھے دے دے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہوئی تو لے لے اور یہ آہ مجھے دے دے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کیا میں آہ آپ کو دے دوں اور جماعت کا ثواب میں لے لوں؟ وہ نوجوان یہ سوال کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ ہاں اگر تو کہتا ہے تو ہم یہ سودا کر لیتے ہیں۔ اب وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں یقیناً آپ کو اپنی آہ آپ کے سپرد کرتا ہوں، اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں اپنی جماعت کا ثواب آپ کو دیتا ہوں۔ اب یہ جماعت کا ثواب دے کر وہ نوجوان مسجد کے اندر جاتا ہے اور اپنی نماز کو ادا کرتا ہے، اکیلے نماز پڑھتا ہے۔ پورا دن گزرتا ہے، دن حضرت حسن بصری کا بھی گزرتا ہے، نوجوان کا بھی گزرتا ہے، سارا دن گزر جاتا ہے۔ جب بستر پر سوتے ہیں وہ نوجوان خواب کے اندر دیکھتا ہے، کہنے والا کہہ رہا ہے نوجوان آج گھاٹے کا سودا کر کے آیا ہے، نوجوان آج گھاٹے کا سودا کر کے آیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 درجے افضل ہے، یعنی ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 نمازوں سے افضل ہے، اور 27 نمازوں کا اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ نوجوان کو کہا جا رہا ہے نوجوان آج تو گھاٹے کا سودا کر کے آیا ہے، 27 کے بدلہ کے اندر 27 نمازوں کا ثواب لے کر آیا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو تو نے آہ نکالی تھی اس کے سبب اللہ رب العزت نے تجھے 200 رکعتیں پڑھنے کا ثواب عطا فرمایا۔ آج گھاٹے کا سودا کر کے آیا ہے، تو نے 27 کے بدلے 27 نمازیں لے کر تو نے 200 رکعتیں اس کے سپرد کر دی۔ صبح بیدار ہوئے، اٹھے اور حضرت حسن بصری کے پاس پہنچتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں حضور میں آج وہ سودا واپس لینے آیا، وہ میری آہ آپ مجھے واپس لوٹا دیں اور اپنی جماعت کا ثواب واپس لے لیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو خواب تو نے دیکھا ہے، خواب صرف تو نے نہیں دیکھا، خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ اب سودا واپس نہیں ہوگا، لہٰذا اب سودا جو ہے وہ کھڑا ہو چکا ہے۔ حضرت محترم، یقیناً یہ چیزیں اس پر اثر کرتی ہیں جس کا دل جو ہے وہ تندرست ہو۔ یقیناً آج اگر آپ کے سامنے ذکر کیا جائے جس شخص نے صبح فجر کی سنتیں نہیں پڑھی وہ اپنا کتنا نقصان کر کے بیٹھا ہے، لیکن ابھی تک دل پر کوئی اثر نہیں پڑے گا چونکہ دل بیمار ہے۔ جس دل پر اثر ہونا ہے وہ دل بیمار ہے اور دل دنیا کی محبت کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ عزیز محترم، حدیث پاک کا مفہوم ہے
جو شخص صبح فجر کی سنتیں جو شخص ادا کرتا ہے، 2 رکعتیں پڑھتا ہے، جماعت کا ثواب الگ ہے، نماز کا ثواب الگ ہے، لیکن صرف جو شخص فجر کی 2 سنتیں پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک جتنا فاصلہ ہے سارے کا سارا اس کا ثواب کے ساتھ بھر جایا کرتا ہے۔ اتنا ہم نے نقصان کیا ہے جو شخص صبح فجر کی سنتیں ترک کر کے بیٹھا ہے، چھوڑ کر بیٹھا ہے، اور یہ زمین سے لے کر آسمان تک فاصلہ کتنا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اگر ایک تیز ترار گھوڑا اگر اس پر بیٹھا جائے اور وہ 500 سال تک سفر کرتا رہے، 500 سال تک دوڑتا رہے، تو یہ زمین سے لے کر پہلے آسمان تک اس کی مسافت بنتی ہے۔ یعنی اتنا اللہ رب العزت اس مسافت کو ثواب کے ساتھ بھر دیا کرتا ہے، اور یہ دکھ، یہ تکلیف اسی کو ہی نصیب ہوتی ہے جس کا دل تندرست ہوتا ہے، جس کا دل زنگ آلود ہو، دنیا کی محبت کے اندر، مفاد پرستی کے اندر، حسد کے اندر، بغض کے اندر، کینہ کے اندر، گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہو، اس کو یہ نقصان کبھی بھی محسوس نہیں ہوگا۔ عزیز محترم، ذرا اندازہ کیجئے ہمیں کس چیز نے بے خوف کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ یہ میں میر تقی میر نہیں سنا رہا، غالب نہیں سنا رہا، داغ نہیں سنا رہا، بلکہ قرآن مقدس کی آیت سنا رہا۔ فرمایا قیامت کے دن فرمایا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرموں کو ایک طرف کر دیا جائے، بے نمازیوں کو ایک طرف کر دیا جائے۔ مجھے بتاؤ، آج کے خطبہ جمعہ کا میسج ہے، اپنے آپ سے آپ نے سوال ضرور کرنا ہے کہ جب قیامت کے دن ہم سے پوچھا گیا بتاؤ نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کوئی وہاں پر عذر نہیں چلنے والا، کوئی بہانہ نہیں چلنے والا۔ الف آیا سے لال خریدنے نو، توجہ چاہوں گا، الف آیا سے لال خریدنے نو وانج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، یعنی لال خریدنے آیا تھا اور کولے اکٹھے کر کے جا رہا ہے۔ الف آیا سے لال خریدنے نو وانج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، اوے تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو، ڈھیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو، میاں ہدایت اللہ و شاہ نو کی منہ وکھاسیں، جندہ سارا ہی سودا گھاٹے پا بیٹھو، جندہ سارا ہی سودا گھاٹے پا بیٹھو۔ حاضرین محترم، اللہ کی طرف پلٹیے، وقت گزرتا جا رہا ہے اور ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بڑے ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں اور موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کہا کہ کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، ویکھ محمد بخشا موت سندیہے آئے۔ تو وقت گزرتا جا رہا ہے، اپنی نمازوں کو پورا کیجئے اور قرآن مقدس کی تلاوت کیجئے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ یقیناً یہ دنیا کی زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے، اور ہم نے کبھی قبر کے حالات کو پڑھ کر دیکھیے، کبھی محشر کے میدان کو پڑھ کر دیکھیے، کبھی قیامت کی ہولناکیوں کو پڑھ کر دیکھیے، یقیناً انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا اللہ رب العزت نے عذابوں کا تذکرہ کیا ہے۔ آخری بات ذکر کرتا ہوں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جہنم کا ہلکا ترین عذاب، سب سے چھوٹا عذاب کیا ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب جو ہوگا کہ وہ جہنمی کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں، جہنمی کے پاؤں کے اندر آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور یہ سب سے ہلکا ترین عذاب ہوگا۔ جس کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے وہ سمجھے گا کہ شاید مجھے سب سے بڑا عذاب دیا گیا ہے، لیکن یہ اس کو سب سے چھوٹا عذاب دیا جائے گا۔ حضرت محترم، اپنے اعمال پر غور کیجئے، اپنی فکر کیجئے اور اللہ کے حضور اپنی گریہ وزاری پیش کیجئے۔ کربلا کا پیغام یہی ہے کہ اپنی نمازوں کو مکمل کیجئے، حق کے ساتھ ڈٹ کر اور ظلم کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی نمازوں کو پورا کریں، قرآن مقدس کی تلاوت کریں اور اپنے کردار کی بہتری کی طرف غور کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ سنتے ادا کریں۔